ایک ڈیڈ لائن مولانا فضل الرحمان کی طرف سے دی گئی ہے اور یہ ہے 8 دسمبر۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر مدارس بل 8 دسمبر تک منظور نہ کیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا گیا تو پھر اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ اور عمران خان کی طرف سے 1 ہفتے بعد کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 13 دسمبر کو پشاور میں بہت بڑا شہداء کے لیے اجتماع کیا جائے گا، جس میں اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی دعوت دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ان کی طرف سے کہا گیا کہ اگر ہمارے لوگوں کو رہا نہیں کیا جاتا، اس حوالے سے انہوں نے 5 رکنی کمیٹی بھی بنائی ہے، لیکن اس کمیٹی میں بیرسٹر گوہر کو شامل نہیں کیا گیا، جن کے بارے میں تحریک انصاف کے بہت سے لیڈر کہتے ہیں کہ ان کی وفاداریاں مشکوک ہیں۔ ہر بندہ گرفتار ہوا، ہر بندے کو جیل جانا پڑا، ہر بندے پر ایف آئی آر درج ہوئی، لیکن بیرسٹر گوہر پر کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ بیرسٹر گوہر کی گرفتاری بھی نہیں، اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں تو شام کو گرفتار ہوتے ہیں، تو رات ہونے سے پہلے ان کی رہائی ہو جاتی رہی ہے۔ تو بیرسٹر گوہر کو کیا عمران خان نے پس سے پوچھ ڈال دیا ہے؟ بہرحال جن لوگوں کو انہوں نے کمیٹی میں شامل کیا ہے، ایک تو ان میں عمر ایوب ہیں، دوسرے ان میں راجہ سلمان اکرم ہیں، سلمان اکرم راجہ، اور تیسرے اس میں اسد قیصر ہیں، چوتھے اس میں شامل کیے گئے ہیں علی امین گنڈا پور، اور 5ویں رکن ہیں سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین جنہوں نے اپنی پارٹی تحریک انصاف کو مستعار دی ہوئی ہے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب۔ عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر 14 دسمبر تک ہمارے مطالبات منظور نہیں کیا جاتے، کمیٹی کے ساتھ حکومت مذاکرات نہیں کرتی اور ہمارے لوگوں کو رہا نہیں کیا جاتا، تو پھر سول نافرمانی کی تحریک چلائی جائے گی۔ یہ ڈیڈ لائن عمران خان کی طرف سے دے دی گئی ہے۔ تو ناظرین، عمران خان نے ایک پہلے بھی ایسی کال دی تھی۔ جب عمران خان کی طرف سے 2014 میں دھرنا دیا گیا تھا تو اکتوبر کے مہینے میں، اکتوبر کے دوسرے ہفتے عمران خان کی طرف سے سول نافرمانی کی کال دی گئی تھی۔ سول نافرمانی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بل جمع نہیں کروانے، آپ نے کوئی ٹیکس نہیں دینا۔ تو عمران خان کی وہ کال کیا کامیاب ٹھہری تھی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ عمران خان کی کال پر لوگوں نے اس طرح سے کان نہیں دھرے تھے، بلکہ ان کے بڑے بڑے لیڈر وہ بھی عمران خان کی اس کال میں شریک ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے تھے۔ چند لوگوں کی طرف سے بل جمع نہیں کروایا گیا یا بلوں کو جلا دیا گیا، اور ٹیکس چند لوگوں کی طرف سے ادا نہیں کیا گیا۔ تو اس موقع پر عمران خان کی کتنی پاپولیٹی تھی۔ عمران خان ایکسپوز ہو کے رہ گئے تھے کہ یہ دیکھیں، عمران خان نے کال دیا ہے، عمران خان نے مطالبہ کیا ہے، لیکن لوگوں کی طرف سے سول نافرمانی اس طرح سے نہیں ہو سکی۔ آج بھی عمران خان کی طرف سے یہی کہا گیا ہے کہ 14 دسمبر کو سول نافرمانی شروع کر دی جائے گی۔ ان کی طرف سے باقاعدہ فیصلہ نہیں کیا گیا، بلکہ ایک طرح کا ان کی طرف سے اشارہ دیا گیا ہے۔ عمران خان اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیا عمران خان کو اس پر واقعی عمل کر لینا چاہیے؟ عمران خان کو یہ کال دے دینی چاہیے کہ سول نافرمانی شروع کر دی جائے؟ ویسے میرا ذاتی طور پر بالکل بھی ایسا خیال نہیں ہے۔ میں اس رائے سے متفق نہیں ہوں کہ عمران خان کو یہ کال دینی چاہیے، کیونکہ ایسی کالیں ان ممالک میں دی جاتی ہیں جہاں پہ کوئی انسانیت والے لوگ رول کر رہے ہوں، جہاں پہ حکمرانوں کے اندر کوئی اخلاقیات ہو، کوئی قانون کی عملداری کا ان کے اندر جذبہ نہیں، بلکہ قانون کی عملداری وہ چاہتے ہوں۔ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، 26 نومبر کو جو ڈی چوک میں ان کے ساتھ ہوا، ان کے دعوے کے مطابق سیدھی گولیاں ماری گئیں۔ کتنے لوگ ان کے وہاں پہ ڈھیر ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ 12 کے ہمارے پاس شواہد موجود ہیں جن کو وہاں پہ بھون کے رکھ دیا گیا، سیدھی گولیاں برسائی گئیں، اور لاپتہ ہونے والوں کی تعداد بھی 100 سے زیادہ بتائی جا رہی ہے، اور زخمی بھی تقریباً اتنے ہی ہیں، 100 کے قریب لوگ زخمی ہیں۔ لاپتہ ہونے والے اس کے علاوہ ہے۔ آپ اس ملک میں سول نافرمانی کی کال دے رہے ہیں۔ اب وہ تو یہ ہوگا کہ عمران خان کی آج جتنی زیادہ مقبولیت ہے، اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آج بھی عمران خان کے ساتھ 90% لوگوں کی تعداد ہے، 90% لوگ عمران خان کے حامی ہیں، یا تھوڑا اس کو کم کر لیا جائے تحریک انصاف تو اس سے بھی زیادہ کا دعویٰ کرتی ہے۔ بہرحال عمران خان کی پاپولیٹی اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن جب آپ سول نافرمانی کی کال دیں گے، جو بندہ بل جمع نہیں کروائے گا اس کا میٹر کاٹ دیا جائے گا، جو ٹیکس جمع نہیں کروائے گا اس کا کاروبار بند کر دیا جائے گا۔ اس حکومت سے آپ قانون کی عملداری اور اخلاقیات کی توقع کسی طور بھی رجیم سے
نہیں کر سکتے۔ عمران خان ایسی کال دیتے ہیں اور باقاعدہ اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم نے 14 دسمبر کو یا اس کے بعد بھی سول نافرمانی کرنی ہے، تو پھر اندازہ کر لیا جائے کہ عمران خان کی کال پر کتنے لوگ ہاتھ کھڑا کریں گے۔ ہاتھ کھڑا کرنے والے کافی زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کے میٹر کٹیں گے، جیسے ان کے کاروبار بند ہوں گے، تو ان میں سے کتنے رہ جائیں گے جو عمران خان کا ساتھ دیں گے۔ تو پھر ان لوگوں کی طرف سے کہا جائے گا آج کے جو حکمران ہیں، آج کی جو پارٹیاں ہیں، آصف علی زرداری کی پارٹی، بلاول بھٹو زرداری کی پارٹی، شہباز شریف کی پارٹی اور MQM والے، یہ چھلانگیں مارتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ کہیں گے کہ دیکھیں عمران خان کی پاپولیٹی دیکھیں، عمران خان کی مقبولیت دیکھیں، یہ کتنے لوگ ان کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس طرح سے تحریک انصاف عمران خان ایکسپوز تو نہیں ہوں گے، لیکن عمران خان کی پارٹی کی مقبولیت کو یہ لوگ جتنی کم ترین سطح پر دکھائیں گے تو اس کا تحریک انصاف کے پاس پھر کوئی بھی جواب نہیں ہوگا۔ تو عمران خان اس حوالے سے ایک بار نہیں بلکہ 10 بار، 20 بار، 100 بار سوچیں اور اس کے بعد جو بھی ان کی طرف سے اعلان کیا جانا ہے وہ کریں۔ مولانا فضل الرحمان، ان کی پارٹی کی طرف سے کہا گیا کہ مدارس کے حوالے سے جو بل ہے آصف علی زرداری نے اسے واپس بھیج دیا ہے۔ اگر صدر صاحب بل واپس بھیج دیتے ہیں تو ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ وہ اپنے آپ منظور ہو جاتا ہے قانون، وہ منظور ہو چکا ہے، تو پھر اب مولانا فضل الرحمان کا یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ اگر نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہوتا تو پھر آصف علی زرداری کو کیا مذائقہ تھا کہ اس پر سائن کر دیتے۔ انہوں نے واپس یہ اس لیے بھیجا ہے کہ وہ سارے کے سارے مدارس کے حوالے سے جو مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے۔ تو مولانا فضل الرحمان کی طرف سے باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ 8 دسمبر ڈیڈ لائن ہے، اس کے بعد پھر ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ تحریک انصاف آپ کے ساتھ ہوگی تو انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف سے ابھی بات نہیں ہوئی۔ تو مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کا اپنے ساتھ چلانا چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور اگر تحریک انصاف ایک پلیٹ فارم پہ کوئی احتجاج کرتے ہیں تو اس کی ناکامی کا سرے منہ بھی امکان نہیں ہے، وہ یقینی طور پر کامیاب ہوگی، اور اس کی ضرورت آج مولانا فضل الرحمان سے کہیں زیادہ تحریک انصاف کو ہے۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان کو بھی تحریک انصاف کی ضرورت پڑ گئی ہے، لیکن ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان چہکے ہیں، بولے ہیں۔ وہ خیبر پختونخوا پہ کہیں پہ بات کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ خیبر پختونخوا میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک طرف مولانا فضل الرحمان کو تحریک انصاف کی احتجاج کے حوالے سے ضرورت ہے، اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف ان سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائے، لیکن دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ ضرورت کیسے پوری ہوتی ہے۔ باقی ہم نے اپنے ویلاگ میں پہلے بھی یہ کہا تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ پاکستان کا وزیر اعظم بننے کے لیے بہترین چوائس ہو سکتی ہیں۔ آج کہا جاتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم شہباز شریف کی جگہ پر بنایا جائے گا، تو شہباز شریف صاحب جتنے بھی نالائق ہوں لیکن کسی لائق بندے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اس بندے کی ہے جو سلام کرتا رہے، جو سلوٹ کرتا رہے، جو خوش آمد کرتا رہے۔ تو اس حوالے سے شہباز شریف کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے، بلاول بھٹو زرداری بھی ان کے مقابلے پہ نہیں آ سکتے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ ان سے کہیں زیادہ آگے ہیں اس حوالے سے۔ اگر شہباز شریف کے لیے کہیں سے بھی بے اعتباری کا شائبہ سامنے آتا ہے تو پھر مریم نواز شریف صاحبہ پاکستان کی وزیر اعظم ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔